ساتھ موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی ڈویژن کے پریزیڈنٹ احسان اللہ منصور صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج سے تقریباً کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے جو واقعہ رونما ہوا تھا پہلگام کے حوالے سے، اور وہاں سے کشیدگی پیدا ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس کے بعد جنگ کی صورت اختیار کر گئی، اور اس میں جنگ میں جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کردار تھا وہ کیسا رہا، اور اس کے بعد جو افواج پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور وہ ہاتھ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا انڈیا۔ اس حوالے سے جو جماعت کا موقف ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا وہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مدد سے پاک فوج کو فتح عطا فرمائی۔ دوسرا، ہم اس پر قوم کو، پاک فوج کو، سیکورٹی اداروں کو، اسپیشلی اپنی فضائیہ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جن سب کے قربانیوں کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کے جس ہمت اور جرت کے ساتھ انہوں نے اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے، یہ دنیا میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے پہلے دن سے ہی اپنے سیکورٹی کے اداروں کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے ہر وہ مشکل وقت جس کو پاکستان کا سامنا تھا، پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے ہماری جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تو سب سے پہلے اس کو سیلیبریٹ بھی ہم نے کی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مستقل پالیسی ہے کہ پاکستان اور اسلام کا جو بھی دشمن ہوگا ہم اس کے خلاف ایک باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنے نظریاتی اور جغرافیائی تمام محاذوں پر اپنے ملک اور قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو سیز فائر ہوا ہے امریکہ کی مداخلت سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی اس میں جو ہے مداخلت سے، اس کو آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ یہ کس حد تک یہ صحیح ہے، اور یہ کیا امید رکھتے ہیں آپ کہ یہ کامیاب ہوگا یا ناکام؟ دیکھیں، اس میں چونکہ ہندوستان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، اس لیے سیز فائر تو ہوا ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ میرا خیال 1947 سے لے کے آج تک ہندوستان نے ہم پر جنگ مسلط کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیز فائر ضرور ہوا ہے، لیکن جتنی تکلیف ہندوستان کو اس وقت موجود ہے، ممکن ہے وہ دوبارہ کوئی گندا حملہ کرے یا کوئی ایسی کوشش کرے۔ البتہ جو بنیان مرصوص کے نام سے ہم ایک بنیاد رکھ چکے ہیں، میرا خیال ہے قوم کو، سیکورٹی اداروں کو، پاک فوج کو اسی بنیاد کو انتہائی مضبوط کر کے ایک بڑے مارکے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ ہندوستان اسی طرح بے ایمان اور منافق ہے جس طرح اسرائیل بے ایمان اور منافق ہے۔ یہ معاہدے کرنے کے بعد مکر جانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، قوم پاکستانی جو قوم ہے، آپ ایک اہم جماعت کی مذہبی جماعت ہے، وہ سیاسی جماعت ہے، اس کے آپ رہنما ہیں، تو جو قوم خلفشار کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ من گڑت جو سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے اس میں وہ عجیب و غریب یعنی کہ حرکات و سکنات میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے میسج کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں، اس میں پہلے میں گزارش یہ کروں گا کہ پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ جو جس ملک کا شہری ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان بیچارے، وہ صوفیہ جو قریشی ہے جس نے بریفنگ دی ہے تو وہ مسلمان، لیکن یونیفارم اس نے انڈیا کا پہنا ہوا ہے۔ اسد الدین اویسی اکبر اویسی ہندوستان میں مسلمانوں کا نمائندہ کھڑا ہندوستان کے ساتھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ اصولاً جس ملک کا ہوتا ہے، اگر وہ اسلام کو دیکھے پھر تو اس کا کردار اور بنتا ہے، اور اگر وہ مقامی شہریت دیکھے پھر اس کا کردار اور ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بطور پاکستانی مسلمان اور بطور پاکستانی اگر کامران جو پائلٹ ہے وہ مسیح ہونے کے باوجود اس نے پاکستان کے لیے جان جوکھوں میں ڈال کے فائٹ کی ہے، تو پاکستان کے مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس کڑے وقت میں کھڑے نہ ہوں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ادھر ادھر کے پروپیگنڈے کا شکار ہونے کی بجائے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے دشمنوں کو کوئی فائدہ نہ دیں، یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے راولپنڈی ڈویژن کے پریزیڈنٹ احسان اللہ منصور صاحب سے۔ انہوں نے اپنی جماعت کا موقف بھی سامنے رکھا اور عوام کو، پبلک کو میسج بھی دیا۔ مظفر بٹی، مان ٹی وی، راولپنڈی۔